الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اتنا عطا فرمائے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ آپ کو کمال نفس عطا فرمایا، اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمائے، ظہور امر عطا فرمایا، دین کی سربلندی عطا فرمائی، وہ فتوحات عطا فرمائی کہ جو آپ کے زمانہ مبارک میں ہوئیں اور جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئیں، اور قیامت تک مسلمانوں کو جو فتوحات ہوتی رہیں گی ان سب کے بارے میں اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشرق اور مغرب میں پھیل جانا، اور آپ کی امت کا تمام امتوں سے بہترین امت ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کرامات و کمالات جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تو یہ وعدہ دنیا کے ان تمام معاملات میں شامل ہے، اور یہ وعدہ آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ محبوب ہم آپ کو دنیا میں بھی راضی کریں گے اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو شفاعت عامہ اور خاصہ عطا فرمائے گا اور مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو بھی نہ مقام محمود عطا فرمائے گا اور نہ شفاعت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضور نے دعا پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو غلبے والا حکمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں دعائیں پڑھیں تو آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور امت کے حق میں رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کی، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب کے پاس جاؤ، اور حالانکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ محبوب رونے کا کیا سبب ہے؟ یہ ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کر رہے ہیں اور ساتھ میں رو رہے ہیں، تو یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر پوچھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور امت کے غم کا اظہار کیا۔ تو حضرت جبریل امین نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، فرمایا جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ اے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنقریب راضی کر دیں گے اور آپ کے قلب مبارک کو ہم رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ محبوب امت کے لیے ہم آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا، حضور نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا، کیونکہ اللہ نے راضی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ صاف دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں گے، اور احادیث مبارکہ، احادیث شفاعت سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گنہگار امت بخش دیے جائیں۔ تو آیت اور احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقبول ہے اور حسب مرضی گنہگار امت بخشی جائے گی۔ اور سبحان اللہ، کیا بلند مرتبہ ہے کہ جس پر پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں اٹھائیں اور جناب محنتیں کریں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ حضور کی کیا شان ہے، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی فرمائے گا، دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبھی راضی ہوں گے جب اپنے گناہگار امت کو بخشوا لیں گے، کیونکہ حضور پیدا ہوئے تو امت کی فکر، دنیا سے تشریف لے گئے تو امت کی فکر، اور دنیا میں آپ موجود رہے تو اپنی امت کی فکر کرتے رہے۔ کتنے جناب کریم آقا ہیں کہ بروز محشر بھی اپنی امت کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے کہ وہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں تھے اور حمل شریف 2 ماہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب حضرت عبداللہ مدینہ شریف میں وفات پا گئے۔ نہ کچھ مال چھوڑا، نہ کوئی جائیداد چھوڑی، نہ کوئی زمین چھوڑی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ جب آپ کی عمر 6 سال یا 4 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ وصال فرما گئیں، اور جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ہوئی وفات پا گئے۔ تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کے ذمے یہ لگایا تھا کہ میرے اس بچے کی پرورش اور اس کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ تو پھر خدمت اور نگرانی چونکہ وصیت کی تھی تو حضور کے حقیقی چچا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو یہ یتیم ہونا کسے کہتے ہیں؟ بچپن میں جن کے والد کا سایہ اٹھ جائے سر سے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور جس کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بیان کیا کہ ہم تو صرف یہی سمجھے تھے کہ یتیم اسے کہتے ہیں جن کا والد فوت ہو جائے یا جن کی والدہ فوت ہو جائے اسے مسکین کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی روح سے یتیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یکتا اور بے نظیر، کہ جو ایک ہو، اکیلا ہو اور بے نظیر ہو، اس کی مثل کوئی نہ ہو، جیسے کہا جاتا ہے در یتیم۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرافت میں یکتا بنایا ہے اور بے مثال بنایا ہے، کہ جو عزتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں ان عزتوں میں آپ کے والدین بھی شامل حال نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قرب میں جگہ دی، اور اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے اندر رکھے رب العالمین نے حضور کو پالا ہے۔ وہی دشمن تھے نا
کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی چچے ہی تھے جو حضور کے جانی دشمن بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت ایسی فرمائی کہ حضور کے دشمنوں میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے اور پرورش کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور اپنا چنا ہوا بندے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلندیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. تو ساری کائنات میں جو مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، کائنات میں کسی کو ایسا مقام اور مرتبہ نہیں ملا ہے. ورنہ لوگ یہ کہتے کہ ان کے باپ کی جائیداد تھی شاید اس لیے مالدار بن گئے، جناب ان کے ماں باپ مرتبے والے تھے شاید اس لیے مرتبہ ملا ہے. نہیں، وہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. رب العالمین نے یکتا بنا کر جناب نبوت کا تاج محبوب کے سر پہ رکھ دیا ہے. وما علینا الا البلاغ.